درختوں کی کمی کی وجہ سے ماحولیاتی نظام پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ عالمی ماحول کے درجہ حرارت میں خطرناک حد تک اضافے کو درخت لگا کر اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم تو محروم ہیں سایوں کی رفاقت سے، مگر آنے والوں کے لیے پیڑ لگا دے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت اور دیکھ بھال پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا، تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ پاک کے نزدیک اس کے لیے صدقہ ہے۔ مسلمان جو کچھ اگائے پھر اس میں سے کوئی انسان یا جانور یا پرندہ کھائے تو وہ اس کے لیے قیامت تک صدقہ ہوگا۔ وہ 7 چیزیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، ان میں سے ایک درخت لگانا۔ شجرکاری کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہوتا ہے، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو، وہ قیامت قائم ہونے سے پہلے اسے لگا سکتا ہو تو ضرور لگائے۔ درخت لگانا سنت ہے۔ آپ نے یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کھجور کے درخت لگائے، اور یہ سنت صحابہ بھی۔ پاکستان میں شجرکاری کی اہمیت کو اس بات سے سمجھیں کہ پاکستان میں درختوں کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پر پرسن تقریباً 5 درخت آتے ہیں۔ انٹرنیشنلی ایوریج کیا ہے؟ 422 درخت، اور یہ 5 ہیں۔ درختوں کی کمی کی وجہ سے ماحولیاتی نظام پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ 2021 ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 5% جنگلات باقی رہ گئے۔ عالمی ماحول کے درجہ حرارت میں خطرناک حد تک اضافے کو درخت لگا کر اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ درخت فضائی آلودگی پولوشن جو ہے، اس میں کمی کا باعث ہے۔ درخت جانوروں کی غذا کی وجہ سے جانوروں کی بقا کا ذریعہ ہے۔ درخت کی جڑیں خود بھی اضافی پانی جذب کر لیتی ہیں، مٹی کے اندر بھی خصوصیت پیدا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے سیلاب سے بچاؤ میں مدد ہوتی ہے۔ درخت کی جڑیں مٹی کو روک کر رکھتی ہیں، اس کی وجہ سے یہ زمین کے کٹاؤ اور لینڈ سلائڈنگ سے بچاتے ہیں۔ درخت قحط سالی کے خاتمے کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ اپنی جڑوں میں جذب شدہ پانی کو ہوا میں خارج کر کے بادلوں کی تشکیل اور بارشوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ درخت ایندھن کی فراہمی کا ذریعہ ہے، لکڑیوں سے آج بھی گھروں کے چولہے جلتے ہیں۔ درخت بجلی کی بچت کا سبب ہے۔ آپ حیران ہوں گے یہ کیسے؟ جی ہاں، درختوں کی کثرت سے ماحول ٹھنڈا خوشگوار ہو جاتا ہے، پنکھے کی ضرورت اور اے سی کی ضرورت کم ہو جاتی ہے، اور پھر بجلی کی بچت ہوتی ہے۔ درختوں سے کارخانوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کس طرح؟ درختوں سے فرنیچر بنتے ہیں، کرسیاں بنتی ہیں، درختوں سے کاغذ بنتے ہیں، کنسٹرکشن وغیرہ کی صنعتوں کے لیے بھی خام مال درخت فراہم کرتے ہیں۔ درخت غذائی ضروریات کے حصول کا ذریعہ ہیں، پھل وغیرہ انہی درختوں سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ درخت زمین کی زرخیزی میں اضافے کا سبب ہے، کیونکہ یہ مٹی اور زمین کو پانی فراہم کرتے ہیں، جس سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ بنجر نہیں ہوتی۔ درخت آکسیجن خارج کرتے ہیں، اور آکسیجن کی انسانی زندگی میں ضرورت سے ہر شخص واقف ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر کے ماحول کو خوشگوار بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں درخت میڈیسن کے حصول کا ذریعہ ہے۔ مختلف اقسام کی ادویات کے بنانے میں درختوں کی جڑیں، پتے استعمال ہوتے ہیں۔ درخت ذہنی تناؤ، ڈپریشن میں کمی اور انسانی صحت کے ضامن ہیں، کیونکہ انہیں دیکھنے سے، ان کے درمیان رہنے سے جسمانی طور پر خوشگوار تازگی کا احساس ہوتا ہے، جو نہ صرف ذہنی طور پر بلکہ کئی جسمانی امراض سے محفوظ رکھتے ہوئے انسانوں کو صحت مند بناتے ہیں۔ درختوں کے درمیان رہنے والوں کی تخلیقی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ درخت صوتی آلودگی، یہ وائس پولوشن، اتنی شور شرابہ، ٹریفک کا شور، اس میں کمی کا باعث۔ کسی نے کہا
درخت اپنے لیے کچھ نہیں سنبھالتے کبھی، یہ دوسروں کو ہی سایہ اور ثمر دیتے ہیں۔ جو درخت دھوپ میں خود جلتے ہیں عمر بھر، وہی مسافروں کو ٹھنڈی چھاؤں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مل کر پودے لگائیں، نیکی کمائیں، خلد میں جائیں۔